بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلی ہجری میں مسجد نبوی میں ہوا۔ حضرت علی نے کچھ عرصہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہی جب ابو جہل کی بیٹی سے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو جہل کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک ہی گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ ترک فرما دیا اور پھر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت حضرت حسن و حسین اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ابھی بہت چھوٹے تھے، تو حضرت علی نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کا کہا اور قبیلہ قلبسی بنو کلاب کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو سخاوت و ایثار کی خوبیوں سے مالا مال ہو۔ چنانچہ بنو کلاب کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ عنہ کے گھر رشتہ بھیجا تو ان کے والد سردار حزم رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول کیا گیا اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت حزم رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو بچوں کو گلے سے لگایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے فاطمہ مت بلائیے، اس سے انہیں اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزم رضی اللہ عنہا انہیں بیٹا کہنے کی بجائے ہمیشہ مولا کہتی تھیں۔ فاطمہ بنت حزم رضی اللہ عنہا کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا اور کہا کہ جو وہ کہیں بس ان کے حکم کی اطاعت کرنا، بحث مت کرنا، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے۔ واقعہ کربلا میں ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پہلے دونوں بازو کٹ گئے، پھر ٹانگ پر تیر لگا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تیر نکالنے کا کہا اور کہنے لگے کہ میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، صرف اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تیر نکالنے کا کہا۔ یہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کے گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ جب سیدہ ام البنین کو 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ بتایا گیا کہ وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے، تو پوچھا کہ میرے بیٹے حسین سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ تو بتایا گیا کہ وہ 4 حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو کہنے لگیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا۔ یہ وہ ماں تھی جس نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کی اہل بیت کی اطاعت گزاری سکھائی اور خود کو ہمیشہ اس گھر کی کنیز بنایا اور سمجھا، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا کی بجائے مولا کہا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔